بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عزیز علیہ السلام کا 100 سال بعد زندہ ہونے کا واقعہ۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ حضرت عزیز علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تو ان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ عذاب آیا۔ بخت نصر ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1 لاکھ باشندوں کو قتل کر دیا، اور 1 لاکھ کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا، اور 1 لاکھ کو گرفتار کر کے کنیز اور غلام بنا لیا۔ حضرت عزیز علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے، اور اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ بخت نصر قوم عمالقہ کا ایک لڑکا تھا، اور یہ ان کے بت نصر کے پاس پڑا ہوا ملا۔ چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم ہی نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی کہ نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ اللہ کے شان کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر اس وقت کا بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا، اور پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ اور کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیز علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا، اور وہ رو پڑے، چاروں طرف چکر لگایا، مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ ہاں، یہ دیکھا وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں اور جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے۔ اور یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا، اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالی پھر اس کو آباد کرے گا۔ اور پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا، اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا، اور پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا، اور بچے ہوئے انگور کے شیرہ کو اپنے مشک میں بھر لیا، اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا، اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے، اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں اور جنوں انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا، کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک کے فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا، اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا، اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا، اور بچے کچے بنی اسرائیلیوں کو جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا، اور ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیز علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زندہ فرمایا، تو آپ نے دیکھا آپ کا گدھا مر چکا ہے، اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھر پڑی ہیں، اور مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور نہ پھلوں میں کوئی تغابیر نہ شیرے میں کوئی بو باس اور یا بدمزگی پیدا ہوئی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں، اور آپ کی عمر وہی 40 برس ہے۔ آپ علیہ السلام حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ پر وحی اتری، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا، اے عزیز، آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ تو آپ علیہ السلام نے خیال کر کے کہا، میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ اور یہ جواب دیا، میں دن بھر سے کچھ کم سوتا رہا۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں اے عزیز، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے، اور اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو،
اور ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ نہیں پیدا ہوا۔ اور پھر ارشاد فرمایا، اے عزیز، اب تم دیکھو کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پیوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیز علیہ السلام نے دیکھا، اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پیوست چڑھتا گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ اور یہ دیکھ کر حضرت عزیز علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا کہ ترجمہ، میں خوب جانتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیز علیہ السلام اس شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑی اور بانج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیز علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور آپ نے اس سے پوچھا کہ یہی عزیز کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا، عزیز کا کیا ذکر ہے، ان کو تو 100 برس ہو گئے ہیں، وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ اور یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی عزیز ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، آپ کیسے عزیز ہو سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا، اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا اور پھر مجھ کو زندہ فرما دیا، اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، حضرت عزیز علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی عزیز علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے، میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا، اور پھر اس نے غور سے دیکھا آپ کو تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ سب شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیز علیہ السلام ہیں۔ اور پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلہ میں گئی، اور اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے، اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا، اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیز علیہ السلام ہی ہیں۔ مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہ مانا، اور اتنے میں ان کے لڑکوں نے کہا، میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتارا، وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا، حضرت عزیز علیہ السلام کو تو تورات زبانی یاد تھے، اگر آپ عزیز ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور تورات کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اور اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیز علیہ السلام نے تورات صحیح پڑھی ہے یا نہیں۔ ایک آدمی نے کہا، میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا، اور اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی گئی ہے، اور اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشانی دہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اسی وقت پتہ چل جائے گا حضرت عزیز علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر گئے اور زمین کھود کر تورات کی جلد نکال لی، تو وہ حرف بحرف حضرت عزیز علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ اور یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہنا شروع کر دیا، بے شک حضرت عزیز علیہ السلام یہی ہیں، اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا، معاذ اللہ حضرت عزیز علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدہ پر جمے ہوئے ہیں۔ حضرت عزیز علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ معاذ اللہ ناظرین، اس میں ہمارے لیے درس ہدایت یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیز علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی، مگر پھلوں اور شیرہ انگور میں اور خود حضرت عزیز علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوا، اور یہاں تک کہ 100 برس میں ان کے بال بھی
سفید نہیں ہوئے۔ اور اس سے ثابت ہوا کہ ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ یہ بارہا ایسا ہوا ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اور اس کی بہترین دلیل حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام اور یہ سب نیک کاروں میں سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور قرآن کریم اور سیرت و تاریخی کی کتب میں آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں بہت ہی زیادہ تفصیل موجود نہیں، تاہم قرآن کریم کی 4 صورتوں، سورۃ آل عمران کی آیات 37 تا 41، سورۃ الانعام کی اور سورۃ مریم کی آیات نمبر 2 سے 11 اور سورۃ الانبیاء کی آیات نمبر 89 سے 90 تک، اور کچھ احادیث مبارکہ میں آپ کا تذکرہ ہے اور جن سے آپ کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ نیز بائبل میں ایک باب صحیفہ حضرت زکریا کے نام سے ہے، لیکن یہ وہ زکریا نہیں ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ رات والے زکریا کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال قبل بیان کی گئی ہے، اور جب قرآن کریم میں جن زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ حضرت زکریا علیہ السلام کے اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنیں تھے، اور یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالد تھے، اور آپ علیہ السلام نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوگوں کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ ہے، اور جس کے ذمے ہیکل صلیبانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حافظ ابو القاسم ابن اساکر اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کے والد محترم کا اسم گرامی برقیہ تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کرام کی طرح اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، اور جس کی تصدیق اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے، انہوں نے معاش کے لیے کسی نہ کسی پیشے کو ضرور اپنایا، اور وہ اپنی روزی اپنے ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور اپنے معاش کا بوجھ کسی دوسرے پر نہ ڈالتے، کسی سے دین حق کے کام کی اجرت طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ اعلان فرماتے، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور میں اجرت تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے۔ اور مفسرین تحریر فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو ان کے پاس جنت کے پودوں کے بیج تھے، اور انہوں نے کاشتکاری کی، اور سب سے پہلے آٹا پیس کر روٹی بنائی، اور نے 70 بوشی کے لیے جانوروں کی کھالوں کا لباس تیار کیا، اور یہ سب کام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں سکھائے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیرات کا کام کیا، شہروں اور قلعوں کی بنیاد رکھی، بابل سوس آپ علیہ السلام نے ہی آباد کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، آپ علیہ السلام نے کشتیاں بنائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑا بنایا، ناپ تول اور اسلحہ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیتی باڑی کے علاوہ تعمیراتی کام بھی کیا کرتے تھے، اور انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر کمان بھی بنایا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اونٹ بھیڑ بکریاں پالتے اور ان کے دودھ سے معاش تلاش کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزند بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیتی باڑی کے ساتھ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے نکاح کی مہر میں بھی بکریاں چرانا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم فرمایا تھا، اور آپ علیہ السلام لوہے سے
زرہ اور دیگر اوزار بنایا کرتے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم الشان سلطنت کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام کا زیادہ تر وقت سفر میں گزرتا، لیکن جب بھی وقت ملتا اپنے ہاتھ سے پنکھے بناتے۔ امام الانبیاء سید المرسلین حضور رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نو مولود مریم کو لے کر بیت المقدس پہنچے، اور وہاں مسجد مجاور خادم اور کاہن موجود تھے، جنہوں میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اس بچی کے متعلق نظر مان چکی ہوں، اور اب یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے پاس رہے گی۔ چنانچہ وہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی تھی، جو مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے، لہٰذا سب کی خواہش تھی کہ بچی اسے مل جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا استدلال تھا کہ بچی کی ماں اور ان کی اہلیہ سگی بہنیں ہیں، نیت خانہ بھی ماں کی جگہ ہوتی ہے، اور اس لیے بچی کی پرورش ان کا حق زیادہ ہے۔ تاہم دیگر افراد اس پر راضی نہ ہوئے تو قرآن اندازی کا فیصلہ کیا گیا، جس پر تینوں بار قرآن اندازی حضرت زکریا علیہ السلام کے ہی نام نکلا ہو، اور یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست بنا دیا، اور آپ علیہ السلام نے بڑے ذوق و شوق سے ان کی پرورش شروع کر دی۔ قرآن کریم کے 16ویں پارے کی سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو یوں بیان فرماتے ہیں، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر کی، اور جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپکے دعا کی تھی، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چپکنے لگا ہے، اور لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے قبول بندہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اے حضرت زکریا علیہ السلام، ہم تمہیں ایک بچے کی خوشی خبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا نام کسی کو نہیں دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسا ہوگا جبکہ میری بیوی پانچ اور میں خود بڑھاپے کی انتہا ضعیف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا، تمہاری علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا جھنکا ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکو، کہ اب حضرت زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا، تم صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا سے پہلے اپنے ضعیف اور کمزوری کا ذکر کیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت اپنے ضعیف اور بد حالی اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لیے اقرب ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور حاجت مندی کا ذکر کرنا چاہیے۔ مفتی محمد شفیع فرماتے ہیں کہ دنیا میں اپنی حاجت مندوں کے اظہار مستحب ہے، اور بنی اسرائیل نے پہلے آپ کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اور اس وقت آپ علیہ السلام دمشق میں تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے آپ کو قتل کرنے کا بھی پروگرام بنایا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔